وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، باللہ و بالیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ نہیں ایمان لانے والے۔ یہاں پہ شروع ہو رہی ہے منافقین کی جو صفات ہیں۔ سورۃ مبارکہ کی ابتدائی 4 آیات میں مومنوں کی صفات کا ذکر کیا گیا، 2 میں کافروں کا ذکر کیا گیا، اب ان میں منافقوں کا حال شروع ہو رہا ہے، جو ظاہر میں تو ایمان والے لگتے تھے مگر باطن میں کفر چھپائے ہوئے تھے۔ ان کا معاملہ چونکہ بہت سے لوگوں کے لیے مشتبہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ اور بہت سی صفات کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ بڑی تفصیل سورۃ برات میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور سورۃ منافقین میں بھی ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور سورۃ نور اور دیگر کئی صورتوں میں بھی ان کے حالات کا ذکر کیا جائے گا۔ نفاقہ منافق، نفاق کے معنی ہے کہ خیر کو ظاہر کیا جائے اور شر کو چھپایا جائے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک اعتقادی منافق، یہ بہت غور سے سننے والی چیزیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم میں کوئی ایسی روش تو نہیں پائی جا رہی۔ یہ نفاق منافق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے، یعنی اس کا اعتقاد کیا ہے کہ نہ وہ اللہ کو کہ نبی کو مانتا ہے اور نہ قرآن کو نعوذ باللہ مانتا ہے، اور زبان سے کہتا ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے عملی منافق، یہ نفاق کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ اب جو اعتقادی نفاق والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، لیکن عملی نفاق والا بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ عملی نفاق والا دل سے تو مانتا ہے اللہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن برحق ہے، لیکن عمل سے وہ اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ابن جریح نے کہا منافق وہ ہوتا ہے جس کا قول و فعل اور باطن ظاہر کے خلاف ہو۔ تو اس لیے ہم اس کی باقی تفصیل تو اس کے اپنے اصل مقام پہ دیکھیں گے، ہم اس کو تھوڑی تربیت کی روح سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ منافق بزدل ہوتا ہے اور منافق کمزور بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا بہت سہارا لیتا ہے۔ اس لیے جھوٹ کی سب سے بڑی اور بری قسم منافقت ہی ہے۔ نفاق کا کلمہ نون فا قاف سے لیا گیا نفقہ، جس کے معنی خرچ کا ہونا، ختم ہو جانا۔ نفاق کے اصطلاحی معنی ہے حقیقی ایمان سے خالی ہو جانا، یعنی زبان سے اسلام اور ایمان کی باتوں کو بیان کرنا اور دل سے انکار کرنا۔ انسانی زندگی میں دل اور زبان کا یکساں ہونا ضروری ہے، جو بات دل میں اسے زبان سے بیان کرنا سچ اور اخلاص ہے، اس لحاظ سے یہ دونوں یکساں بن جاتے ہیں۔ منافق کے دل میں ایک بات ہوتی ہے اور زبان پر دوسری ہوتی ہے، اور ان دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو دل کی کیفیت اور حالت کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض موقعوں پر زبان سے سچ کا اظہار بھی اس لیے جھوٹ بن جاتا ہے کہ وہ دل کی تہ سے نہیں نکلتا۔ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کی رسالت کا اقرار کرتے تھے، اور آپ کی رسالت بالکل سچی حقیقت تھی، لیکن چونکہ یہ اقرار ان کے ضمیر کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ نے بتا دیا کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ منافق آخرت کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام اور آخرت کی سزا کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقین جانو کہ منافق جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے۔ اسی طرح کسی عمل کی دلی غرض کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کیا جائے تو وہ بھی جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے سامنے 3 شخص یعنی ایک عالم، ایک شہید اور ایک دولت مند سخی پیش کیا جائے گا، اور یہ بڑی لمبی حدیث ہے۔ اور جب وہ اپنے اقرار کریں گے اپنے اپنے کارناموں کا تو کہا جائے گا کہ نہیں آپ جھوٹے ہیں، کیونکہ اخلاص نہیں تھا اور محض شہرت حاصل کرنے کی غرض سے آپ نے یہ کام کیے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹ کہے گا اور فرمائے گا ان کے کارناموں کی حقیقی غرض اللہ کی خوشنودی نہ تھی بلکہ دنیا کی شہرت اور ناموری تھی، جس کا اللہ کے ہاں کوئی معاوضہ نہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کو اپنے لیے خالص کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے منافق کی 3 نشانیاں۔
اس کا جو ہے ان میں بڑا حصہ یعنی 3/4 زبان کا کردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 باتیں وہ پکا منافق ہے، اور جس شخص میں ان میں سے ایک بات ہو تو اس میں نفاق کی ایک نشانی پائی جاتی ہے جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ نمبر 1، جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کوئی اقرار کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے جھگڑے تو حق کے خلاف بات کے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی سے لڑے تو گالیاں دے۔ اس روایت پر غور کرے تو نفاق کے بڑے حصے کا تعلق زبان سے ہے، اس لیے علماء نے نفاق کو زبان کی برائیوں اور گناہوں میں گنا ہے۔ اللہ کے ہاں ایک مسلمان کی جو پہچان ہے وہ 3 ہے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کا غلام نہ بنے۔ نمبر 2 خدائی قانون کے مقابلے میں اپنے خاندان کے رسم و رواج اور باپ دادا کے طریقوں کو ترجیح نہ دے۔ اور نمبر 3 کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کو بالائے طاق رکھ کر انسانوں کی پیروی کرنے لگے، چاہے وہ انسان خود اس کی اپنی قوم کے بڑے لوگ ہوں یا غیر قوموں کے لوگ۔ تو ان تینوں چیزوں کو دیکھیں، خدا نخواستہ اگر ہمارے اندر یہ ہیں تو پھر ہم منافق کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے۔ اب نفس کی بندگی کیا ہے؟ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا، نعوذ باللہ، مجھے تو اس میں نقصان نظر آتا ہے، یہ آج کے دور پہ اپلائیبل نہیں، اس لیے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنی رائے پہ چلوں گا، تو ایسے شخص کا دل ایمان سے خالی ہوگا۔ وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے کہ زبان سے تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول کا پیروکار ہوں، مگر حقیقت میں اپنے نفس کا بندہ اور اپنی رائے کا پیروکار بنا ہوتا ہے۔ کیا ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوتے؟ ہم زبان سے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پہ جان دینے کے لیے بھی حاضر ہیں، لیکن عملاً ہماری پیدائش سے لے کے فوتگی تک ہمارے تمام رسم و رواج، ہماری تمام مرنے جینے کی جو رسمیں ہیں، فوتگیوں کی یا شادیوں کی، آپ دیکھ لیں کہ کیا اللہ اور رسول نے ایسے فرمایا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کچھ بھی ہو مگر فلاں بات تو ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، یا فلاں قاعدہ قانون تو میرے خاندان یا برادری میں مقرر ہے، اسے میں کیوں کر توڑ سکتا ہوں، تو ایسے شخص کا شمار بھی منافقوں میں ہی ہوگا، خواہ نماز پڑھتے پڑھتے اس کی پیشانی پر کتنا ہی بڑا نشان پڑ گیا ہو اور ظاہر میں اس نے کتنی ہی سیرت النبی کے مطابق صورت بنا رکھی ہو، اس لیے کہ دین کی اصل حقیقت اس کے دل میں اتری نہیں۔ دین رکوع اور سجدے اور روزے اور حج کا نام نہیں، اور نہ دین انسان کی صورت اور اس کے لباس میں ہوتا ہے، بلکہ اصل میں دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ یہ یاد رکھیے گا، حلیے سے نہیں وہاں پہ جنت ملے گی، اصل دین ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتا ہے اس کا دل حقیقت میں دین سے خالی ہے، اس کی نماز اور اس کا روزہ اور اس کے دوسرے اعمال ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت سے بے پرواہ ہو کر کہتا ہے کہ فلاں بات اس لیے اختیار کی جائے کہ وہ انگریزوں میں رائج ہے، فلاں بات اس لیے قبول کی جائے کہ فلاں قوم اس کی وجہ سے ترقی کر رہی ہے، اور فلاں بات اس لیے مانی جائے کہ فلاں بڑا آدمی ایسا کہتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ یہ باتیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ہو اور مسلمان رہنا چاہتے ہو تو ہر اس بات کو اٹھا کر دیوار پر دے مارو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اسلام کا دعویٰ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ زبان سے کہنا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں مگر اپنی زندگی کے معاملات میں ہر وقت دوسروں کی بات کے مقابلے میں اللہ اور رسول کی بات کو رد کرتے رہنا نہ ایمان ہے نہ اسلام، بلکہ اس کا نام منافقت ہے۔ تو کوشش کریں اپنے ایمان کو چیک کرنے کی کہ کیا میں ابھی بھی دعویٰ تو کر رہی ہوں لیکن حقیقت میں کیا واقعی میرا ایمان ہے یا خدا نخواستہ عملی منافق کے اعتقادی منافق کے تو زمرے میں انشاءاللہ ہم نہیں آئیں گے، لیکن کیا میں عملی منافق کے زمرے میں تو میرا شمار نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حقیقی مسلمان بننے کی توفیق دے۔ ان آیتوں میں آپ کو میں نے جیسے پیچھے مومن کی ڈیفینیشن بتائی، ایک ایک آیت میں منافق کی اور فاسد کی اور فاسد کی
اور ظالم کی ڈیفینیشن اس لیے تفصیل سے بتاؤں گی کیونکہ ان چیزوں سے آپ باہر نکلیں گے تو پھر حقیقت میں آپ اسلام کو پا سکیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.